اللہ نبی کو راضی کرے تو نام فاطمہ دے. دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نبی. میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں مجھے حوصلہ ملتا ہے. دنیا جب مجھے ستاتی ہے تو فاطمہ کا دیکھنا مجھے حوصلہ دیتا ہے. 5 سال کا سن ہے جناب زہرا کا. بچیوں کے ساتھ گزری ہیں نبی کے سامنے سے. نبی کے ساتھ نبی کے گھر کی بیویاں تشریف فرمائیں تو بی بی کو سیدہ زہرا کو جاتے دیکھ کر نبی رونے لگے. روتے ہوئے دیکھ کر ایک خاتون نے, ایک بی بی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ فرمایا جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. اجرکم اللہ. اگر کسی کی اولاد فاطمہ جیسی ہو, جی نہیں ہے کسی کی اولاد فاطمہ جیسی, میں نبی کی مراد لے رہا ہوں, نبی کی اولاد فاطمہ جیسی ہے, اور نبی کو پتا ہو کہ میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا. فرماتے ہیں میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا. قد دخل الذل بیتہا, اس کے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا, جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. منعت ارثہا, جو اس کے میراث اس سے چھینے گی. اس کے بعد کا جملہ سنیں, وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا, اس کی پسلیوں کو توڑیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. میری فاطمہ کی پسلیوں کو توڑا جائے گا. اس کے بعد والا جملہ, اس کے بعد والا جملہ قیامت کا جملہ ہے نبی کا. فرماتے ہیں وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا, اس کے شکم میں اس کا بچہ مارا جائے گا. عزادارو, عزادارو, جنین, جنین ماں کے شکم میں بچے کو کہا جاتا ہے. بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اسے مولود کہا جاتا ہے. نبی کا فرمان ہے, یہ نبی کا قول ہے, اہل سنت نے لکھا ہے. کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. اہل سنت عالم دین علامہ الجوینی نے فرائض الصمتین میں اس جملے کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میری فاطمہ کے بچے کو اس کے شکم میں مارا جائے گا. اسقطت جنینھا. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے. پھر نبی روئے, کچھ دیر روتے رہے, پھر فرمایا ہینما تنادی یا محمدا, یہ اس وقت آوازیں دے گی بابا, بابا, تستغیث ولا تغاث, یہ مدد کو پکارے گی, کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. مجلس میں جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مولا صادق دعائیں دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ تکلف کر کے نہیں رویا کریں. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. امام رضا تو فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. حسین پر, اہل بیت پہ رونے والوں کو ائمہ نے دعائیں دی ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ یہ آوازیں دے گی مجھے بچاؤ, مگر کوئی میری فاطمہ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ میری بچی لا تزال, یہ اس وقت تک جب تک زندہ رہے گی روتی رہے گی, اور مجھے پکار پکار کر مدد کے لیے کہتی رہے گی, مگر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چلیے دوبارہ مدینے چلیں. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. عزادارو, وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے, وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی نہیں ہے. جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کریں, جس دروازے کے احترام میں ملک الموت ٹھہرا رہ جائے. جب قرآن سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 33 نازل ہوئی, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال,
ان گھروں کی تعظیم کرو, انہیں تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہ بیوت الانبیاء ہیں, وہ انبیاء کے گھر ہیں. ایک صحابی محترم برابر میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا المکان منھا, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا, ہاں یہ گھر ان سب سے افضل ہے. جس گھر کی تعظیم کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا, جس گھر کی تعظیم کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا, اس گھر کو آگ لگا دی. اور سلام ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر, سلام ہو ان کم سن بچوں پر جن کے سامنے ان کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. عزادارو, ایک پڑھی لکھی شخصیت, ایک ڈاکٹر صاحب, ایک پیشے کے ڈاکٹر تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میرا زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا, تکرار چل رہی تھی. میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا. 3 دن کے بعد جب میں نے ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو, میں غصے میں تھا, میں نے تم پہ ہاتھ اٹھا لیا, تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو اور آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے تو ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے, اور وہ بس ایک ہی جملہ کہتی ہے, اماں آپ کو بابا نے مارا, اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزادارو, امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. مدینے میں ایک گلی تھی جس سے امام نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی سامنے آتی تھی رستہ بدل لیتے تھے. تو جب کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام اس گلی میں نہیں آتے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں آتے؟ فرمان لگے میں چھوٹا تھا, اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا, ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا, میں جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا. اجر و کمال اللہ. عزادارو 1400 سال گزرنے کے بعد 1400 سال گزرنے کے بعد اگر ابھی مردوں میں کوئی سیدانی آ جائے, اسی امام بارگاہ میں مردوں میں کوئی سیدانی آ جائے اور وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہے میں سیدانی ہوں, سارا مجمع سارا کام چھوڑ کے اس کی سنے گا کہ ایک سیدانی کچھ کہہ رہی ہے, نبی کی بیٹی کری رہی. سیدہ مسجد میں کھڑی رہی, کسی نے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب واپس گئیں تو جیسے آئی تھی نا بابا کی چال میں آئی تھی. روایت کہتی ہے جب بی بی آئی تھی تو ایسے چلتی ہوئی آئی تھی جیسے نبی چلتے تھے, نبی کی چال میں چلتی ہوئی آئی تھی. شاید کسی کو یاد آ جائے کہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اسی مسجد میں نبی آتے تھے, لیکن جب سیدہ کو دربار میں کھڑا رکھا گیا تو ایک شخص نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اب بھی ہم سے کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں, اب بھی ہم سے کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں. 43 کتابیں میں نے دکھائی ہیں اہل سنت کی, کھول کھول کے دکھائی ہیں, کتاب کی شکل میں چھاپ بھی دیا ہے انہیں. اپنے بھائیوں کی 43 کتابیں میں نے دکھائی ہیں جو یہ روایات لکھی ہوئی ہیں. ہم سے کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں. بی بی کھڑی رہی, بی بی سے کہا
کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ سیدہ نے بابا کی تحریر دے دی، نبی کی تحریر کو پڑھا گیا تو ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ لکھ دو، یہ تو نبی کی تحریر ہے، بات ختم ہو گئی، سیدہ کا جو حق ہے، حصہ ہے، وہ دے دو۔ تو کاتب لکھنے لگا تو ایک اور شخص نے اٹھ کر وہ تحریر چھینی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پاکستان میں لاڑکانہ ایک شہر ہے سندھ کا، وہاں کے ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب، بڑے مضبوط خطیب تھے، عالم بھی تھے، اہل سنت سے شیعہ ہوئے تھے۔ عبدالحمید چانڈیو جب یہ والی بات جو میں اب کر رہا ہوں جب وہ کرتے تھے نا، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ممبر پہ بیٹھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے ممبر سے پھینک دیتے، اور پھر ممبر سے اتر کے جاتے تھے، اسے بین کر لاتے تھے، اور ممبر پہ بیٹھ کے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ مجمع سے، روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ تو مجمع میں سے آوازیں آتی تھی چند لمحے لگے ہیں، چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ بابا جو سیدہ اپنے بابا کی چال میں آئی تھی، اپنے بابا کی طرح چلتی آئی تھی، وہ جب واپس جا رہی ہے نا تو چلا نہیں جا رہا، بار بار زمین میں بیٹھی۔ میں کہوں گا مولا حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانا، علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، مردوں کے درمیان فاطمہ کو لوٹانا۔ اور سنیں گے عجیب بات ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب عنوان ہے۔ اس مرحلے کے لیے جب بی بی دربار میں آئی ہے نا، اس مرحلے کے لیے اپنے ساتھ جناب زینب کو لائی ہیں، اور سہارا دے دے کے زینب لے کر جا رہی ہیں۔ میری زینب اچھی طرح دیکھ لو، یہ مدینہ ہے، تمہیں تو شام جانا ہے، بڑے دربار میں یا حسین یا حسین۔